لیکن ان کی سازشیں نہیں رکی، سازشیں چل رہی ہیں، ان کی سازشیں چل رہی ہیں۔ اب یہ جو ابھی حال کے اندر مبارک ثانی کیس ہوا تھا، وہ تو آپ کے سامنے ہوا ہے۔ مبارک ثانی کیس کے اندر جناب قاضی فائز صاحب کے پاس ایک کیس آیا کہ صاحب فلاں آدمی ہے، قادیانی ہے، اس کو پکڑ لیا انہوں نے، اس کو کیا نام ہے ہم ضمانت دیں نہ دیں، اس کو رہا کریں نہ کریں، ضمانت دیں اس کی ضمانت پہ، اس کو رہا کریں نہ کریں۔ اب اتنا سا کیس تھا، وہ صرف اتنا سا لکھ دیتا کہ کر دو، ضمانت دے دو، لیکن نہیں، اوپر سے دباؤ آیا کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے، اس کے بہانے وہ جو تم نے بنائے ہوئے کیا نام ہے قانون بنایا ہوا ہے تحفظ ناموس رسالت کا، وہ جو ختم نہیں ہوا تھا قانون بنایا اس کو نکال دو، اس کو ختم کر دو اس کے بہانے۔ اس نے جناب اتنا لمبا چوڑا فیصلہ سنا دیا، اور اس کے اندر ایسی ایسی شکیں ڈال دیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہمارا قانون تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو رہا تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو رہا تھا۔ وہ جو اتنی محنت کی ہے ہمارے کابرین نے، تحفظ ناموس رسالت قانون، ختم نہیں ہوا تھا قانون، وہ سارا کا سارا ختم ہو رہا تھا۔ کئی شقیں اس میں ڈال دی، پورے مسلمان پھر پریشان ہو گئے، پھر جاگ گئے سارے کے سارے مسلمان کہ یہ کیا سازش ہو رہی ہے ساری۔ ارے بھائی تمہیں اگر کیا نام ہے کسی کو ضمانت دینا دو، ضمانت جو مرضیہ کرو، یہ کہ یہ کیا کہ ضمانت کے بہانے تم نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اس کے ڈال نہیں سکتے، کیا واسطہ اس میں؟ الحمدللہ ہم نے پھر اسلام آباد کے اندر آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے، اور جتنی پاکستان کی بڑی جماعتیں تھیں ان سب کے سربراہوں کو بلایا، مذہبی جماعتیں بھی، سیاسی جماعتیں بھی، بڑے بڑے گدیوں کے بڑے بڑے سجادہ نشین گولڈ شریف والوں کو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے باپ دادا کا کام ہے، یہ تو پیر میر علی شاہ کا کام ہے، آپ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ وہ بھی اپنی گدی چھوڑ کے آ گئے۔ اس اجلاس کے اندر وہ بھی موجود تھے، سیال شریف بھی موجود تھا، حتیٰ کہ سیاسی جماعتوں کے اندر علی محمد صاحب جو پی ٹی آئی گئے وہ بھی آئے، مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی بھی، تمام مسالک کے اہل سنت کے جتنی قیادت تھی وہ ساری تمام موجود تھی، اور ہم نے وہاں اعلان کیا کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، قاضی فائز صاحب یا تو واپس لیں، اپنا فیصلہ واپس لیں، ورنہ تحریک کا آغاز کرتے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ قاضی فائز صاحب نے بلا لیا سب کو، پہلے گئے جناب تو انہوں نے کہا کہ بلائیں بھائی، پورے پاکستان سے انہوں نے صرف 7 آدمیوں کا انتخاب کیا، پورے پاکستان سے صرف 7 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ 7 آدمیوں کو آپ بلائیں، ان کی رائے لیں کہ میرے اس فیصلے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا نام ہے جو مدارس کی تنظیمیں ہیں، دیوبندیوں کی علیحدہ ہیں، وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، تنظیم مدارس شیعہ ہے، تنظیم مدارس اہل حدیث ہے، ان کے سب کے سربراہوں کو بلایا، جس میں تقی عثمانی صاحب بھی گئے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی بلایا تھا، وہ نہیں جا سکے، اجلاس میں نہیں آ سکے، اپنا تحریر بھجوا دی تھی، نمائندہ بھجوا دیا تھا، وہ گئے، اہل تشیع اہل حدیث وہ تمام موجود تھے، تمام کے تمام، اور اس میں الحمدللہ انہوں نے ہمیں بھی بلایا۔ اور کیوں بلایا انہوں نے کہا کہ آپ ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں، اور ملی یکجہتی کونسل اس وقت پاکستان کے اندر 22 مذہبی جماعتوں کا سب سے بڑا اتحاد ہے۔ پاکستان کے اندر 22 جتنی بھی مسلک کی جماعتیں، جتنی بڑی جماعتیں، ان سب کا یہ سب سے بڑا اتحاد ہے یہ، لہذا آپ سب سے مل کر اور سب کی رائے جمع کر کے ہمیں دیں کہ تمام مسالک کے لوگ میرے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ملی یکجہتی کونسل کا اجلاس بلایا، ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس کے اندر بڑے بڑے وکلاء آئے، ان وکلاء نے کیا نام ہے پڑھا اس کے فیصلوں کو، اس فیصلے کے ایک ایک پوائنٹ پر جناب ہم نے گفتگو کی، بحث کی، اس کے اندر بتایا کہ اس کے اندر یہ ترمیم ہونی چاہیے، اس میں یہ ترمیم ہونی چاہیے، اس میں یہ ترمیم ہونی چاہیے، اور وہ تمام ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے ہم نے پورا کئی صفحات کا جواب، کئی صفحات پر مشتمل وہ جواب ہم نے تیار کر کے جمع کرا دیا۔
جس دن بلایا تھا انہوں نے اس دن ہم پہنچ گئے الحمدللہ اللہ کے. حالانکہ اس دن اسلام آباد کے اندر تو ایک جام تھا پورا اسلام آباد جناب, کوئی آدمی نکل نہیں سکتا تھا, کرفیو جیسا سما تھا. ہم نے کہا بھائی یہ تو جانا ہے, کسی نہ کسی طرح گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم جناب سپریم کورٹ پہنچ گئے. جب میری باری آئی میں نے کہا قاضی فائز صاحب کو, میں نے کہا محترم قاضی صاحب, چیف جسٹس صاحب, بلاتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں. آپ بلایا آپ نے کہ آ جاؤ اور راستے سارے بند ہیں, کوئی آنے نہیں دے رہا, پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں, فوجی کھڑے ہوئے ہیں. کہنے بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے. میں نے کہا جس نے روکا ہے ان سے تو آپ کہتے ہیں نا بھائی, کم سے کم ہمیں تو آتے نا, تو بڑی مشکل سے پہنچے. میں نے ان سے کہا کھڑے ہو کر ایسا, اس میں کیا نام ہے سپریم کورٹ کے اندر, میں نے قاضی صاحب میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملی یکجہتی کونسل اس لیے بنائی تھی کہ پاکستان کے اندر انتشار نہ ہو, افتراق نہ ہو, ایک دوسرے کو نہ ماریں, ایک دوسرے کو قتل نہ کریں. مسلک اپنی اپنی جگہ پر ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم مسلک اپنا حق رکھتے ہیں, ہمارا مسلک حق ہے الحمدللہ. لیکن اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسرے کو یہ کہہ کہ صاحب یہ غلط مسلک ہے, اس کو مارنا شروع کر دیں, اس کو قتل کرنا شروع کر دیں. اس کی اسلامی اجازت نہیں دیتا کہ جس کو چاہیں آپ قتل کر دیں. یہ تو دشمن کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر, ان کو قتل عام کرا کر اور آپس میں آ کر آرام سے قبضہ کر لو. شام میں کیا ہوا, بغداد میں کیا ہوا, یہی تو ہوا نا. مسلمانوں کو شیعہ سنی فساد کرا کے اور آ گئے جناب, یہودی آ گئے وہاں بیٹھ گئے آ کے. اب آج شام کے اندر جو قبضہ کس کا ہے, یہودیوں کا قبضہ ہے, لیبیا کا قبضہ. یہی پاکستان میں سازش ہو رہی ہے کہ لڑاؤ, ان کو لڑا کر یہودی قبضہ کر لیں. میں نے کہا ہمارا مسلک حق ہے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی نے یہ ملی یکجہتی کونسل اس لیے بنائی تھی کہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے, ہم مل کر یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں گے. پاکستان پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون شیعہ ہے کون سنی ہے کوئی وہابی ہے, سب مل کر ہندوستان کا مقابلہ کریں گے. اس لیے بنائی ہے. میں نے کہا ہم نے یہ ملیت کونسل اس لیے بنائی تھی کہ ملک میں انتشار کو ختم کریں, اور آپ چیف جسٹس ہو کے انتشار کو پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ تو انتشار پیدا کر دیا آپ نے. پورے ملک کے اندر مسلمان پریشان. قاضی فائز صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے آپ کو بلایا اسی لیے, ہم نے بلایا آپ کو اسی لیے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ انتشار کیسے دور ہوگا, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. میں نے کہا دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر میری گفتگو ہو رہی ہے جو باقاعدہ ریکارڈ میں موجود. میں نے کہا قاضی صاحب اس کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا پہلو ہے شرعی اور ایک اس کا پہلو قانونی. قانونی پہلو پر جواب دینے کے لیے ہمارے وکلاء موجود ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر قانونی طور پر کیا کیا نقص ہے اور کیا کیا خرابیاں اس کے اندر, کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آئین کے خلاف ہے, ہمارے قانون کے خلاف ہے, کون کون سی دفعات ایسی ہیں. اور شریعت کی بات ہے تو شریعت کی بات ہم بتائیں گے آپ. لیکن کم سے کم آپ وکلاء کو تو موقع دیں, آپ تو کسی وکیل کو کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے. ہے نا کہ یہ کھڑے میں کیا نام ہے لطیف کھوسر صاحب بھی آئے ہوئے. میں نے کہا لطیف کھوسر صاحب کھڑے ہیں, کم سے کم ان کو تو آپ موقع دیں. تو کہنے لگے نہیں ان کا تو آ گیا ہے, پارلیمنٹ کی رائے آ گئی ہے اور ان کی ضرورت نہیں ہے ان کی. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا صاحب میری نہیں ہے رائے, ہماری رائے یہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ سے آئی, ہماری دوسرا ہے. میں نے بھی کہا, میں نے کہا یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کی ان کی رائے نہیں ہے, ان کی دوسری رائے ہے, یہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, آپ ان کی رائے تو سنیں کم سے کم بیٹھ. خیر انہوں نے ان کی رائے نہیں سنی, آپ اپنی رائے دیں. میں نے کہا میں اپنی رائے دیتا ہوں. میں نے کہا میری رائے سن لیجیے. میری رائے یہ ہے کہ ہم آپ کو جناب فائز صاحب اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو پاکستان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم گزرا ہے پاکستان کا, گورنر جنرل غلام محمد اس کا نام تھا. غلام محمد گورنر جنرل تھا. اس کے دور کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی اور اس نے ختم نبوت کے تحریک چلانے والوں پر گولیاں برسائیں اور ختم نبوت کے مجاہدوں کو شہید کیا. جب وہ مر گیا, مرنے لگا, تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے جنت البقیع میں مدینہ شریف میں دفن کرنا. اس کی حکومت تھی,
گورنر جنرل تھا. چنانچہ سعودی حکومت سے بات کی گئی, بھائی ہمارا گورنر جنرل آپ کے آنا چاہتا ہے اور آپ کے دفن ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو اجازت دیں. تو کورسپونڈنس کے اندر دیر لگ رہی تھی, تو یہاں فیصلہ یہ ہوا کہ گورنر جنرل صاحب کو عارضی طور پر دفن کر دیا جائے ایک تابوت کے اندر. اور دفن بھی کہاں کیا گیا؟ عیسائیوں کے قبرستان میں. عیسائیوں کے قبرستان میں عارضی طور پر اس کو دفن کیا گیا کہ جیسے ہی وہاں سے اجازت ملے گی ہم اس کو نکال کر اور وہاں دفن کر دیں گے جنت البقیع. میں نے کہا قاضی فائز صاحب جب وہاں سے اجازت نامہ آ گیا کہ اس کو لے آؤ جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے, اور جب فوجی پہنچے, گارڈ پہنچے, اور جب اس کے قبر کو کھولا ہے تو اس کے اندر اتنا بڑا اژدہا تھا جو اس کو ڈس رہا تھا. فوجیوں نے, پولیس نے اس پر گولیاں چلائیں کہ کسی طرح اس اژدہے کو ختم کریں, یہاں سے ہٹائیں اور اس لاش کو ہم لے جائیں جنت البقیع کے اندر. لیکن گولیاں بھی بیکار چلی گئیں, اس لیے کہ وہ دنیا کا کوئی اژدہا نہیں تھا, وہ تو دوزخ سے آیا تھا, وہ اللہ کا عذاب تھا, وہ ختم نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا, اور آج بھی وہ دفن ہے عیسائیوں کے قبرستان کے, اور آج بھی اس کو وہاں عذاب ہو رہا ہو. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ختم نبوت کے خلاف کام کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں اور ہم بھی بچ جائیں. آپ خدا کے واسطے یہ اپنی تبدیل کیجئے. کون کون سی تبدیل کریں؟ میں نے کہا یہ ایک نہیں ہے آپ کا شق, صرف 42 والی شق نہیں ہے, بہت سی شقیں ایسی ہیں. میری غلط رپورٹنگ کی گئی ہے, کیا نام ہے, سپریم کورٹ نے کہ صاحب انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ 42ویں شق نکال دیں. نہیں, میں نے کہا صرف 42ویں شق نہیں, بہت سی شقیں آپ کی ایسی ہیں جس پر اعتراض ہے اور جو سب سے ہمارے یہ پرانا قانون اس پرانے قانون کے خلاف ہے. لہذا میں کہتا ہوں تمام جتنی شقیں وہ ساری نکالیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, انہوں نے جناب ہمیں بلایا پھر اپنے چیمبر کے اندر, میں بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, اور دیگر 2-3 اہم شخصیات کو بلایا. وہاں ہم سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے وہاں کہا میں انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق. ہم نے کہا کہ آپ خدا کی بات ہے پورا فیصلہ تبدیل کر دیجئے. آپ 2-3 تبدیل کریں گے پھر کوئی اعتراض کر دے گا, پھر آپ کہنے بلائیں گے, پھر اعتراض ہوگا. اس سے اچھا جان چھڑائیے, آپ سارا فیصلہ تبدیل کر دیا. آپ حیران ہوں گے چند دنوں کے بعد جو فیصلہ آیا ہے وہ ہمارے کہنے کے مطابق پورا فیصلہ اس نے تبدیل کر لیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا پورا فیصلہ تبدیل کر لیا.